الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، انسان کی غفلت اور اس کا اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا، یہ قیامت، یہ سب باتیں فلان یہ انہونی باتیں ہیں. حالانکہ عدم سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی. اب یہ کہ اللہ رب العزت اسی انسان کو موت دیں گے اور دوبارہ زندگی دیں گے، یہ ہو گئی مشکل بات. یہ انسان اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور کے جوڑ اور ایک رگ ذرہ دوبارہ بنا. لیکن انسان اپنے آپ کو تاریکی میں رکھ کر کیا کرتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان کی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ لگے رہو اسی دلدل میں، اسی دندے میں، انکار میں، کفر میں، شرک میں. وقت پڑا ہے، کہیں آگے چل کر توبہ کریں گے، ابھی انجوائے کرو. یہی تو انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہی چیز جو مستقبل سے متعلق ہے، یہ انسان سے ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے. کون کب مرے، کہاں مرے، کیسے مرے، یہ ایک نامعلوم ہے. اٹل بات تو یہ ہے کہ انسان کو پوچھ کرنا ہے. لیکن یرید الانسان لیفجر امامہ، یوں ہی اپنے زندگی کے آنے والے دن راتوں میں وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا. اور جب قیامت کی باتیں ہوں گی اور قیامت کا تذکرہ ہوگا اور قیامت سے متعلق ان کو باخبر کر دیا جائے گا، تو از راہ مذاق اور تان اور تشنیع یسأل ایان یوم القیامہ، پھر یہ انسان پوچھ لیتا ہے کہ تو پر کوئی ٹائم ٹیبل بتا دو قیامت کا، کب ہوگی قیامت. یعنی ان کو اس حوالے پر یہ پوچھنا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو پھر اس کے لیے تیار کریں. یہ نہیں، مذاقاً انکار اور استہزاء اور توہین کی بنیاد پر کہیں گے نہیں. فرمایا وہ بھی دیر اور دور نہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں. اور آنکھوں کے خیرہ ہونے کی صورت اس وقت ہوگی، حالت اس وقت ہوگی جب وہ تمام خوف و خطر کو سامنے منڈلاتے ہوئے دیکھیں. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے بالکل جدا اور
ہر معاملہ اپنے وجود کھو چکی ہے. جب یہ نوبت آئے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے. ابھی تو گردش میں ایک آگے تو دوسرے پیچھے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ابھی تو یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے، ایک آگے دوسرا اس کے پیچھے. چاند کو آگے سمجھو گے تو سورج اس کے پیچھے، سورج کو آگے سمجھو گے تو گویا کہ چاند اس کے پیچھے، لیکن وہاں دونوں ٹہ. وجمع الشمس والقمر. اب یہ حالت جب انسان کے سامنے آئے گی، اب انسان اپنے راہ نجات کی طرف دیکھنا شروع کرے. اب کہے گا کہ این المفر، یہ مصیبت بن گئی، اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بچے گا. وہی ہوگا جس کا پہلے سے تمہیں بتا دیا گیا کہ ان ایام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور تیاری یہی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی فرمودات جو انبیاء علیہ السلام سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جو شریعت آپ کے لیے لائے ہیں ان پر من وعن عمل، یہی اس کی تیاری ہے، کیونکہ کوئی راہ فرار نہیں ہے. تو آج کی باتیں اتنے تک، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے محافل اور مجالس میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت یہ لمحات اور یہ ٹوٹی ٹوٹی باتیں ہمارے اور آپ کی آخرت اور مستقبل کے ذخیرہ اور توشہ بنا دے، اور ہمارے ان عزیزوں کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی سرفرازی نصیب کرے جن کی بدولت ہم ان معروضات کہنے اور سننے کے قابل ہو چکے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.